ہم آگے بڑھتے ہیں. اب مجھے بتائیے گا کہ ہم نے کل بات کی تھی جو کورس کی ہماری شروعات تھی کہ ہمارے پرپز آف کریشن کے حوالے سے کہ ہمارا پرپز آف کریشن کیا ہے اور ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں اور قرآن میں کیا رہنمائی موجود ہے اور ہمارے مقصد تخلیق سے متعلق کیا کیا غلط تصورات پڑھائے گئے ہیں ہمیں. تو اس حوالے سے کون اپنی ریفلیکشن شیئر کرے گا مختصراً الفاظ میں تاکہ مختصراً ہم اس چیز کو لے کے چل سکیں. اینی ون جو اس حوالے سے. جی ہدایت اللہ. So sir, am I audible? Yes, yes. Sir, I will just share my opinions as per my perceptions. میرے perception کے لحاظ سے دو purposes ہو سکتی ہے human creation کی یا ہماری creation کی. First thing is that worshipping Allah. دوسری چیز dominance and preaching of the message of Allah. اس کے بارے میں یہ ریفرنس دوں گا قرآن کی جو آیت ہے. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ I did not create jinn and man for anything but worshipping me. اور اس میں ایک چیز میں بہت لائک میں جس کو امپورٹنٹ سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ورشپنگ doesn't not merely means کہ ritual of worship. It means total commitment to God. لائک اللہ کے ساتھ ایک پوری قید ہوتی ہے پوری زندگی لائک صبح سے رات تک 24 گھنٹے پوری زندگی. ورشپ کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صرف اس کو نماز روزہ یا زکوٰۃ کے ساتھ چھوڑ دیں. یہ ایک فرسٹ پوائنٹ. دوسرے میرا پوائنٹ تھا وہ اس کے لیے ریفرنس یہ ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ listen your Lord said to executive فرشتوں سے کہا I am about to appoint a viceroy on earth. اور وائسرائے کا سب کو پتہ ہے کہ وائسرائے کا کام کیا ہوتا ہے کہ اس کو سب کو لائک دنیا میں ایک اسٹیٹ اور ایک کنٹری کو ایک ریپرزینٹیٹیو کے طور پر ہوتا ہے. تو اس طرح ہم بھی اللہ کے ریپرزینٹیٹیو ہے, ایک خلیفہ ہے اور ایک نائب ہے. تو میرے خیال سے یہ ایک ہماری کریشن کا مقصد ہے. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. جی اقرا راہیل نے ہاتھ ریز کیا تھا. اچھا دوبارہ آپ نے ہاتھ نیچے کر دیا. سو حذیفہ جی over to you. جی سر. Okay, I want to share my views about what is the purpose of our creation. تو اس کا سر جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ اللہ پاک نے خود فرمایا ہے کہ میں نے جو جن و انس ہیں انہیں اپنی وارشپ کے لیے پیدا کیا ہے اور انہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں اور میری تخلیق پہ غور و فکر کریں. What is the guidance in قرآن کے بارے میں پھر یہی میں نے جو آیات پڑھی کہ اللہ پاک نے خود جیسے ہمیں ڈکٹیٹ کر دیا ہے کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور تاکہ وہ اس دنیا میں آئیں اور میری غور و فکر کریں. اور جو تھرڈ کوشچن ہے which wrong perception are being thought to us about our purpose of creation, ہم نے خود اس کو بنا لیا ہے, ہم نے اس دنیا کو جو ہے مستقل ٹھکانہ بنا لیا ہے اور ہم یہ اس میں اس طرح فیوچر پلاننگ کر رہے ہیں کہ جیسے ہم نے ہمیشہ رہنا ہے. اور یہ ہم نے جو ہے اپنا غلط آئیڈیا اور غلط ہم نے اپنا مائنڈ سیٹ بنا دیا ہے, حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. اور جی تھینک یو سو مچ. جی مہوش امتیاز. مہوش امتیاز اپنا مائک انمیوٹ کر لیں. جی ہمارا انسانوں کی تخلیق کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنوں کو اللہ اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے. تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. مہوش یہ قرآن کی کون سی آیت ہے, کہاں پر ہے؟ جی یہ نہیں ہے, میں نے کلاس 5 میں پڑھی تھی یہ اسلامیات کی بک میں, تو مجھے وہ یاد تھی تو میں نے لکھ دی تھی. اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک. آپ کا خیال میں اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں انسان کی تخلیق کا؟ نہیں ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کا جو مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس بھی دینا چاہیے دوسرے لوگوں کو. ٹھیک. جی نمرا میں آخری میں آپ سے پوچھوں گا, جی آپ بتائیے گا آپ کچھ کہنا چاہیے. نمرا آئی تھنک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کل کا سیشن میں انفارچونیٹلی اٹینڈ نہیں کر سکی، لیکن اکارڈنگ ٹو مائی تھاٹس اینڈ بلیف میں ان کوشچنس کا آنسر دینا چاہتی ہوں کہ ہمارا مقصد تخلیق، جیسے باقی سب نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے مختص کیا، اس لیے بنایا گیا. بے شک ایسا ہی ہے. ایک حدیث مبارکہ میرے ذہن سے گزری کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں چاہتا تھا کہ میں پہچانا جاؤں. چونکہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں بہت سارے فرشتے ایسے ہیں جو ہر وقت اللہ کی مدح سرائی میں رہتے ہیں اور اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. اللہ کو عبادتوں کی ایسے اس قدر ضرورت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی ضرورت تھی کہ اس کو پہچانا جائے، اور ایک پوری سیکٹ میں رہتے ہوئے پوری دن کی مصروفیات اور خوشی اور غمی ان سب کے درمیان عبادات کی جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے انسان کو تخلیق کیا کہ وہ چھپا ہوا تھا اور اس خزانے کی پہچان ہو سکے، اور پھر اس کو رب مانا جائے، پھر اس کی عبادت کی جائے. تو فرسٹ پرسن کا یہ میں نے کیا تھا. اور اسکرین جو ہے وہ غائب ہو گیا، مجھے سیکنڈ کوشچن نہیں دکھ رہا. جی سیکنڈ کوشچن یہ تھا کہ ہمیں کیا غلط تصورات پڑھائے گئے ہیں ہماری مقصد تخلیق کے حوالے سے. ہماری مقصد تخلیق کے حوالے سے یہی کنسیپٹ پڑھائے گئے کہ انسان اس دنیا میں آیا اور یہاں پر اس نے محنتیں کی اور اپنا نام بنایا، اپنے نام کو زندہ کرنے کی کوششیں کی، اور پھر ایک خاص مدت وقت کے بعد اس دنیا سے چلا گیا. آنا اور جانا اس چیز کو مینشن کیا گیا. آنے اور جانے کے درمیان وہ کیا کیا کرتا ہے، اس کرنے کا اللہ سے کیا تعلق بنتا ہے، اس چیز کو کافی حد تک اگنور کیا گیا. ٹھیک ہے، تھینک یو That's سو all مچ. my views. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. ہم آگے بڑھتے ہیں. میں ذرا اسکرین کو شیئر کر لیتا ہوں. سر میں نے کب سے ہینڈ ریز کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایوری ہیز لمیٹڈ ٹو پارٹیسپیٹ. نو انشاءاللہ میں آپ پارٹیسپیشن سب کو امپورٹنٹ ہے. یا میں ہاں آپ سب کو موقع دوں گا انشاءاللہ آہستہ آہستہ. چلے ٹھیک ہے، چلے سکیں گے، بیکاز یہاں پہ یہی مینشن تھا کہ پارٹیسپیشن ہونی چاہیے، جیسے آپ کے وہ آپ آئی ایم جسٹ لوکنگ ایٹ انشاءاللہ. ڈونٹ وری. اوکے سر. ہم نے اپنے مقصد تخلیق کے بارے میں بات کی. وجہ اس کی یہ ہے، یہ ٹاپک میں ایک ڈیٹیل میں ڈسکس کیوں کر رہا ہوں، وجہ اس کی یہ ہے کہ ہماری ساری زندگی، ہمارا وے آف لائف، ہم زندگی میں جو کچھ کرتے ہیں، ہمارے پروفیشنز، ہماری تھاٹس، ہماری آخرت، ہمارے نمازیں، ہمارے روزے، ہماری یعنی جو کچھ ہم اس دنیا میں کرتے ہیں وہ سارا کا سارا بیسڈ ہی اس بیسک کوسچن پر ہے کہ واٹ از دا پرپز آف آور کریشن. جب تک ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئے گی، ہم اس طرح سے اس روح کے ساتھ اپنی زندگی کے مقصد کو، ہماری اس دنیا میں آنے کی معنویت کو ہم سمجھ نہیں سکتے. اس لیے میں اس پر اتنا ایمفسائز کر رہا ہوں کہ ہمیں اس بات کی پوری طرح سے سمجھ آ جائے کہ ہمارا پرپز آف کریشن کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اور ہمیں اس بارے میں کیا کیا غلط تصورات پڑھائے جاتے ہیں. اور کل کو کوئی بھی نیا تصور میرے سامنے آئے میرے مقصد تخلیق کے بارے میں، تو وہ جتنا بھی خوشکن ہو، جتنا بھی خوبصورت ہو، میں اس سے ڈیزل نہ ہو جاؤں، میں اس سے جو ہے وہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو جاؤں. آپ سب نے بہت ساروں نے بہت ٹھیک کہا. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا اس دنیا میں اور اس کی تخلیق کا مقصد بتایا ہے. تمام علماء اس بات پر متفق ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی کلیئر گائیڈنس کے ساتھ بتا دیا ہے کہ تمہاری تخلیق کا مقصد کیا ہے. پورے قرآن میں، پوری احادیث میں صرف ایک آیت ملتی ہے اور بہت ہی کلیئر اینڈ کٹ آیت ہے کہ جس میں بتا دیا گیا ہے کہ تمہاری تخلیق کا مقصد کیا ہے. وہ آیت ہے سورہ الذاریات کی آیت نمبر 56، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو اس کے سوا کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کرے. And I did not create the jinn and mankind except to worship me. آپ اس آیت پر غور کریں، مطلب یہ وہ آیت ہے جو بہت زیادہ غور و فکر کے لائق ہے.
ویسے تو سارا قرآن غور و فکر کے لائق ہے، کیونکہ اس آیت کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ہماری ساری زندگی بیسڈ اسی پہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنات اور انسانوں کو اس کے سوا کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا، الا لیعبدون، الا اصل میں مطلب الا کا مطلب یہی ہے کہ اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں ہے، لیعبدون، کہ وہ میری بندگی کرے، کہ وہ میری عبادت کرے۔ یہ آیت سمجھنے والی ہے کہ عبادت سے یہاں کیا مراد ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لیعبدون کیوں لکھا؟ کچھ اور بھی تو لکھ سکتے تھے، عربی اتنی بڑی زبان ہے، اس طرح کے بہت سارے سینونمز ہو سکتے تھے، اس کے مترادف الفاظ ہو سکتے تھے، آخر لیعبدون ہی کیوں ہے؟ یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اور اس وقت ہم 21ویں صدی میں ہیں، ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں، ہم مختلف پروفیشن سے ریلیٹڈ ہے، ہم کیسے اس کو اپنی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کریں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنی ساری زندگی کو تو گزار دوں، لیکن میں جو الا لیعبدون کا جو سرکل ہے اس سے بالکل آؤٹ اپنی زندگی گزاروں۔ تو لیعبدون اصل میں نکلا ہے عربی کے سارے الفاظ، پوری عربی لینگویج جو ہے نا وہ اس کے روٹ ورڈ سے نکلے ہیں، اس کے روٹ ورڈ ہوتے ہیں۔ جو لیعبدون ہے نا، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے عین با دال، عبد اس کا روٹ ورڈ ہے۔ عبد کو عربی میں کہتے ہیں غلام کو۔ اب اس کو آپ سمجھیں کہ عبد غلام کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں میں نے صرف اور صرف اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا ہے، کہ تم اپنی ساری زندگی اپنا سارا جو کچھ بھی کرتے ہو وہ سارا کا سارا وہ میری عبادت کا حصہ ہو، وہ میری غلامی کا حصہ ہو۔ غلام کس کو کہتے ہیں یار؟ غلام کا کانسیپٹ ہے، جب میں مدرسے میں تھا، جب ہم فقہ پڑھتے تھے، فقہ میں ہمیں باقاعدہ غلاموں کے نا حقوق اور غلاموں کے ابواب پڑھائے جاتے تھے، تو اس وقت میرے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مطلب ہم کیوں آج کل بھی غلاموں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں جب غلامی کا کانسیپٹ ابھی ہے ہی نہیں، تو ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ تو پھر جب اس آیت پہ غور و فکر کی توفیق اللہ نے دی تو یہ سمجھ آیا کہ وہ غلاموں کی ساری تفصیل جو اس کے احکام ہے اس کے پڑھنے سے نا اس آیت کی صحیح سمجھ آتی ہے۔ دیکھیں غلام کس کو کہتے ہیں؟ جو غلام ہوتا ہے، غلام اپنے آقا کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا، یعنی وہ نہ کوئی مطلب کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ جو اس کا آقا کہے گا اس کو من وعن وہی کام کرنا ہے، دیٹس اٹ۔ اس سے بہت سارے اوقات میں اسے سوال کرنے کا بھی حق نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا وہ غلام ہے نا، ہی از ناٹ اے پارٹنر، وہ کوئی پارٹنر نہیں ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ غلام ہے۔ غلام کا کام یہی ہے کہ وہ اپنے آقا کا جو بات ہوتی ہے، جو حکم ہوتا ہے، وہ اس کو سر تسلیم خم کرے اس کے سامنے، وہ اس پر کوئی کوشچن نہ کرے۔ اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ میرے آقا نے، میں آقا کا غلام ہوں، آقا مجھے جو کہے گا میں کروں گا، دیٹس اٹ۔ میرا کام اس وقت صرف اور صرف اپنے آقا کی جو ہے وہ غلامی کرنا ہے، اپنے آقا کے احکام پورے کرنا ہے، دیٹس اٹ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لیعبدون کا لفظ اسی لیے استعمال کیا ہے کہ انسانوں کو یہ بتا دے، بندوں کو، کہ تم میرے بندے ہو۔ بندہ جو ہے نا وہ بھی بندگی سے نکلا، بندگی عبدیت سے نکلی ہے، کہ تم میرے غلام ہو۔ تمہاری ساری زندگی، ایک اور آیت میں، اب اسی آیت کی تفسیر ایک اور آیت میں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میرے نماز، میرا روزہ، میرا سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو۔ یعنی میں اب یہ اس میں نا اس چیز کو آپ تھوڑا سا اپنی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کریں کہ اس لیعبدون کا مطلب کیا ہے، کہ میں نماز پڑھوں تو بھی اللہ کے لیے پڑھوں، میں روزہ رکھوں تو بھی اللہ کے لیے رکھوں، میں حج کروں تو بھی اللہ کے لیے کروں، میں زکوٰۃ دوں تو بھی اللہ کے لیے زکوٰۃ دوں، میں جہاد کروں تو بھی اللہ کے لیے کروں۔ یعنی میرا سوائے اللہ کے حکم کے بغیر میرا کوئی اور مقصد نہ ہو۔ میں شادی کروں تو اس کے پیچھے میرا مقصد وہی ہو کہ میں اللہ کی عبدیت میں آ جاؤں، میں اپنی زندگی کو مکمل کروں، میں جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کروں۔ میں اگر کسی فیلڈ میں کام کرنا چاہ رہا ہوں تو وہ فیلڈ میں اس فیلڈ کی نیت اپنی وہ کر لوں کہ وہ عبادت شمار ہو۔ میں اگر ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں ایجوکیشنسٹ ہوں، میں ٹیچر ہوں، میں آئی ٹی ٹیکنالوجسٹ ہوں، میں کچھ بھی ہوں، میں اپنی نیت اس کام کی وہی رکھوں کہ وہ ایٹ دا اینڈ اللہ کی عبدیت میں آ رہا ہوں، اس سرکل سے میں نکل رہا ہوں، میں وہ سب کچھ اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اللہ کے علاوہ اگر میں کوئی چیز کروں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی میں آ رہا ہوں۔ بندگی کا مطلب یہ ہے کہ میں سب کچھ اسی کے لیے کر رہا ہوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری بندگی میں آ جاؤ، باقی سب کی بندگی سے نکل جاؤ گے۔ جب اللہ کی بندگی سے نکلتے ہیں تو کچھ چیزیں ہم اپنے آپ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں،
اپنے نفس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو اوپر لانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ پیسہ یعنی دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, یا اس طرح کے بہت سارے کام ہو سکتے ہیں, بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے. تو ہم نا مختلف جگہوں پر مختلف عبادات میں جاتے ہیں. اس کو کیوں شرک کہتے ہیں؟ کہ بھئی میں ایک کام جو مجھے کرنا ہی اللہ کے لیے تھا وہ میں کسی اور کے لیے کر رہا ہوں, تو یہ تو میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر رہا ہوں, تو یہ تو شرک ہو گیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الا لیعبدون, تم دنیا میں جو کچھ کرو اس کی نیت صرف میرے خاطر ہو, دیٹس اٹ. تم جو کچھ بھی کرو, کیونکہ وہ میرا حکم ہے کہ تم نے دنیا میں زندگی اس طرح گزارنی ہے, تم اسی طرح زندگی گزارو گے, یہ تمہارا کام ہے. اور اس لیعبدون پر کیسے پورا اترا جائے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن اتارا. پھر اس قرآن کی پوری تفسیر کے قرآن پر عمل کیسے کرنا ہے, اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اللہ کے رسول نے اپنی زندگی کے ذریعے ہمیں بتا دیا کہ بھئی یہ جو لیعبدون ہے نا, لیعبدون کیسے ہوگا وہ اس قرآن میں لکھا ہے, اور قرآن پر عمل کیسے کرنا ہے وہ میں نے اپنی زندگی میں بتا دیا آپ کو. اب پورا احادیث کا مجموعہ ہے, سیرت ہمارے سامنے بے شمار سیرت جو ہے وہ کتابیں موجود ہیں, یعنی وہ پورا نالج ہمارے پاس موجود ہے کہ جو لیعبدون ہے اس کا اصل مطلب کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, اس کا طریقہ کیا ہے. دیٹس اٹ. یہ اصل میں ہمارا وہ مقصد تخلیق ہے جو بعض اوقات ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے. اب یہ ہمارے سوچنے کا کام ہے. یہ ظاہر سی بات ہے, میں یہاں پر ہر چیز نہیں بتا سکتا آپ کو. یہ ہمارے سوچنے کا کام ہے کہ میں اس وقت دنیا میں جس سٹیج پر ہوں, میں جس بھی موقع پر ہوں, میں جس بھی فیلڈ میں ہوں, میں جو بھی پڑھائی کر رہا ہوں, میں اس کو لیعبدون کے سرکل میں کیسے لاؤں. یا تو میں پہلے ہی اسی سرکل میں ہوں, یا اگر خدا نہ خواستہ میں اس سرکل سے باہر ہوں تو میں اس سرکل کے اندر کیسے آؤں. یہ ہر فیلڈ ہر بندے کے لحاظ سے اس کا الگ جواب ہوگا. تو یہ ہمارے سوچنے کا کام ہے. یہ ہمارا کام ہے کہ اس بارے میں سوچیں, ہم اپنے بڑوں سے رہنمائی لیں, ہم علماء کے پاس جائیں. اب بہت سارے رانگ پرسیپشنز جو پرپز آف کریشن کے بارے میں ہمیں بتائی جاتے ہیں, آپ میں سے کوئی ایک یہ پڑھ لیں. جی کون اس کو پڑھے گا؟ جی رابعہ. The purpose of creation is beauty. Nature in all its various aspects developed towards beauty, and therefore it is plain that the purpose of life is to evolve towards beauty. ہاں جی. اب یہ جو بھی ہے, حضرت عنایت خان, مجھے نہیں پتا کون ہے, یہ وہ رانگ پرسیپشن ہے جو پرپز آف کریشن کے بارے میں بتایا گیا ہے. مطلب اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا پرپز آف کریشن بیوٹی نہیں ہے, ہمارا پرپز آف کریشن لیعبدون ہے. دیٹس اٹ. اگر اس میں بیوٹی آ جاتی ہے تو ٹھیک, اگر بیوٹی نہیں آتی تو بھی ٹھیک ہے. بہت سارے لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزوں میں بیوٹی نہ دکھے, اللہ کے بہت سارے احکام ہیں اس کو بیوٹی نہ دکھے, تو اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ وہ اس کا مقصد تخلیق نہیں ہے. یہ ایک اور ہے, کوئی فلاسفر ہے, کوئی تھنکر ہے. Sir, I have a question. یس. سر تو بیوٹیفل ذریعے بھی تو ایکسپلور کیا جا سکتا ہے نا, کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس اور ان کی نعمتوں اور اس طرح کی چیزوں کو اگر ہم اس پہ فوکس کرتے ہیں. ایگزیکٹلی بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم بیوٹی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو ایکسپلور کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ سکتے ہیں, لیکن وہ ہمارے مقصد تخلیق کا ایک پارٹ ہے. ہماری مقصد تخلیق وہ نہیں ہے. یعنی ہماری مقصد تخلیق تک پہنچنے کے لیے وہ مختلف ذرائع ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ پرپز نہیں ہے. You mean to say that. ایگزیکٹلی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. اس طرح اب دیکھیں, we were created to be productive. ٹھیک ہے, سنڈے ایڈلاجا یہ کہتے ہیں کہ we were created to be productive. So اب بہت سارے ہمیں ایسے چیزیں دکھنے کو ملے گی کہ جو ہمیں بظاہر لگ رہا ہوگا کہ یار یہ تو پروڈکٹیو نہیں ہے, تو میں کیوں یہ کر رہا ہوں. فار ایگزامپل نماز ہے, مطلب نماز میں اگر دیکھا جائے, دنیا کی نظر سے اگر دیکھا جائے تو کیا پروڈکٹیوٹی ہے اس میں. کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے. تو اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ we were created to be productive, تو اس وقت تو وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ اگر میں ڈاکٹر ہوں اور میں مریضوں کا علاج کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, میرے پاس ہزاروں مریض آ رہے ہوتے ہیں, میں ان کا چیک اپ کر رہا ہوتا ہوں, لوگوں کی زندگیاں بچا رہا ہوتا ہوں, سرجریز کر رہا ہوں, تو اس دوران اگر نماز کا حکم آ جاتا ہے, نماز کا وقت آ جاتا ہے,
تو لیا بدون کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت تم یہ جو ڈاکٹری کا تمہارا پروفیشن ہے تو بے شک یہ بہت اچھی نیت سے کر رہے ہو, اللہ کے بندوں کی خدمت کی نیت سے کر رہے ہو, تمہاری عبادت ہے, لیکن اس وقت چونکہ نماز کا حکم آ گیا, نماز فرض ہے, تمہیں یہ چھوڑ کے نماز پڑھنی ہوگی. تو اگر ہم یہ سوچیں کہ وی ور کریٹڈ ٹو بی پروڈکٹیو, تو ذہن میں سوال یہ آئے گا کہ یار پروڈکٹیو کام تو یہ ہے, میں تو معاشرے کو فائدہ پہنچا رہا ہوں, تو میں اس وقت نماز تو میں قضا بھی پڑھ سکتا ہوں, نماز تو جو ہے وہ میں نہ بھی پڑھوں تو میں تو معاشرے کو اتنا بڑا فائدہ پہنچا رہا ہوں. تو اس طرح سے جو ہے ہمارے ذہن میں ایک غلط قسم کے تصورات آ جاتے ہیں اور ہم اپنی پوری زندگی کا نقشہ جو ہے وہ غلط تبدیل کر لیتے ہیں. ہاں جی, سر مجھے اس بات سے تھوڑا اختلاف نہیں کہہ سکتے سر, میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں. جیسے میری زیادہ وہ ہوتی ہے ٹاکنگ تھراپی, تو جب کبھی فرض روزے تو رکھنی, جو فرض ہے وہ تو کبھی بھی ہم چھوڑ نہیں سکتے. تو جیسے اگر جیسے رجب کے شعبان کے روزے ہوا کرتے تھے تو میں موسٹلی مطلب یہ کہ میرا دل چاہ رہا ہوتا تھا کہ میں روزے رکھوں, کبھی رکھ بھی لیتی تھی, بٹ آئی واز ناٹ ٹو مچ پروڈکٹیو اینڈ موسٹ assertive and active like that I am in the normal days. So because my profession is like that, I have to be very motivated and active in my session towards the clients and patients. یہ وہ ڈپریشن یا انزائٹی کے ہوتے ہیں. تو سر آپ, میں بالکل یہی کہہ رہا ہوں, اسی لیے میں نے آپ کو نماز کی مثال دی, میں نے آپ کو رجب کے روزوں کی مثال نہیں دی. اگر کوئی ڈاکٹر ہے یا اگر کوئی ایسا ٹیچر ہے کہ جو بہت زیادہ پڑھاتا ہے اور بہت اچھا پڑھاتا ہے, اس وقت اس کی ٹیچنگ کا تقاضا یہ ہے کہ اسے فریش رہنا چاہیے, اسے ہائیڈریٹڈ رہنا چاہیے تاکہ وہ اچھی طریقے سے پڑھا سکے. اس دوران اگر وہ شعبان کے روزے نہ بھی رکھے تو اٹس اوکے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنی فرض جو ہے وہ عبادات چھوڑے. تو میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پورا فریم ورک دیا ہے لیعبدون کا, میں وہ فریم ورک یہاں ڈسکس نہیں کر رہا ہوں, ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے, ہمارے پاس اتنا فریم ہی نہیں ہے. وہ فریم ورک اسٹڈی کرنا تو ہمارا کام ہے, اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں. اس لیے میں نے آپ کو نماز سوری سر وہ کال کٹ گئی تھی, آپ مجھے کیا سجیسٹ کریں گے اس میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ اسی لیے میں نے آپ کو شعبان کے روزوں کی مثال نہیں دی, بلکہ میں نے آپ کو فرض نماز کی مثال دی. اگر کوئی بندہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے کہ تو سر ان میں ہم کیا کر سکتے ہیں, دیٹ کین بی لیو, کیا یار مطلب شعبان کے روزے نفل ہے, ٹھیک ہے, کوئی رکھے تو اچھی بات ہے, نہ رکھے تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دین وہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپینشن آف ہیپینس از دا پرپز آف کریشن. میری جو ابدیت ہے, میری ابدیت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنے آس پاس جو ہے میرے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ایک اچھا تعلق میرا رہے, چاہے میرے پڑوسی ہے, میرے رشتہ دار ہے, میرا ماں باپ ہے, میرے بچے ہیں, سب کچھ ہے, تو ان کے ساتھ اچھا تعلق رہے, ایک اچھا خوش مزاج رہوں. یہ میری ابدیت کی ایک پارٹ ضرور ہے, لیکن یہ میری تخلیق کا مقصد نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی وقت مجھے ہارش ہونا پڑے, ہو سکتا ہے کسی وقت جو ہے وہ, جیسے جہاد ہے, جہاد میں تو ہیپینس تو نہیں ہوتی, ایکسپینشن آف ہیپینس. جہاد میں تو آپ قتال کر رہے تھے کفار کے ساتھ, وہ کفار جو آپ کے راستے میں حائل ہوتے ہیں, وہ کفار جو دین کو بڑھنے نہیں دیتے یا دین کے لیے خطرہ ہوتے ہیں, یہاں پر حملہ کر لیتے ہیں, تو وہ تو ایکسپینشن آف ہیپینس نہیں ہوا. تو وہاں پہ پھر یہ لگتا ہے کہ یہ تو ہمارا پرپز آف کریشن ہے ہی نہیں. تو دین اگین یہاں پہ آ جاتا ہے کہ یہ ایک غلط پرسپشن آف لائف ہے. ایک اور ہم ایک شعر ہے بڑا سنتے ہیں شعر کے بارے میں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. درد دل کے واسطے انسان کو نہیں پیدا کیا ہے, یہ بھی غلط پرسپشن ہے. درد دل ایک پارٹ ہے, ہم اس ایک پارٹ کو کل نہیں کہہ سکتے, ہول نہیں کہہ سکتے. اصل ہمیں طاعت کے لیے پیدا کیا ہے, درد دل اسی طاعت کا پارٹ ہے. کروبیا یہاں پر فرشتے مراد لے رہے ہیں, مختلف مخلوقات مراد لے رہے ہیں. دیکھیں یہ ایک بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ اس شعر سے آتی ہے کہ میں اگر بہت اچھا سوشل ورک کر رہا ہوں, معاشرے میں لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں, تو اگر میری طاعت میں کوئی کمی آ جاتی ہے, میری طاعت میں کوتاہی آ جاتی ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں, مجھے تو درد دل کا کام کر رہا ہوں, تو درد دل تو میں کر رہا ہوں. تو یہ اس وقت ہمیں کنفیوز کر دے گی, اس وقت ہمیں اس ابدیت کے اس جو دائرہ ہوتا ہے نا ابدیت کا ہمارا, اس سے ہمیں نکال دے گا کہ بھائی درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. درد دل کے واسطے نہیں پیدا کیا, بلکہ مجھے ابدیت کے لیے پیدا کیا ہے. جی محمد وقات آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ اوکے سوری. رابعہ آفتاب آپ کا ریز ہینڈ
हैंड रेज है, कुछ कहना सर चाहते यस, मैंने ये एक कोटेशन लिखी थी, मैंने एक बुक में रीड की थी, नेचर इज अ ट्रू एंड डिपेंडेंट गाइड ऑफ अ मैन। तो क्या नेचर को यहाँ पर हम अल्लाह ताला के साथ लिंक कर सकते हैं? एग्जैक्टली अल्लाह ताला कहते हैं कि भाई आप जाएं, आप पहाड़ों को देखें, आप ऊंटों को देखें और जमीनों को देखें कि कैसे हमने बिछाया, आसमान को देखें कि कैसे हमने बगैर सतून के खड़े किए हैं, तो वो सारे नेचर का हिस्सा है, तो वो उसको हम देख सकते हैं, उससे हम अल्लाह की पहचान सर करते क्योंकि हैं। इससे जी अच्छा जो सर, इससे हमारी फिर नाउमीदी जो होती है, हेलो, अगर हम नेचर को की तरफ डाइवर्ट होते हैं और उसको देखते हैं, तो हमारी जो नाउमीदी होती है या जो हमारी अनएक्सपेक्टेशंस होती है वो उम्मीद में बदल जाती है। तो इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ अब्दियत सर। अच्छा, एक तो मेरी गुजारिश ये है कि जो भी बात करना चाहे वो प्लीज अपना हैंड रेज किया करे, ताकि मैं वक्त को देखते हुए उनको मौका दिया करूं। बिल्कुल जो ताहिरा नाज ने बात की है, नेचर के साथ अटैच होना, नेचर में गौर व फिक्र करना, उसमें अल्लाह की निशानियां देखना और ये देखना कि कैसे अल्लाह ताला ने ये मखलूक़ात बनाए हैं और कितने मुनज़्ज़म तरीके से ये मखलूक़ात बनाए हैं, कैसे इस हर एक नेचर की हर एक चीज़ में, हर एक ब्यूटी में कैसे अल्लाह की शान दिखती है, उनकी जितनी डिसिप्लिन है, जितना उसका डिसिप्लिन है, कैसे अल्लाह की शान दिखती है। तो ये सारी चीज़ें ऑब्वियस सी बात है, ये हमारी अब्दियत का ही हिस्सा है, लेकिन ये सारी की सारी अब्दियत नहीं है। अब्दियत में बहुत कुछ आ जाता है, अब्दियत में हमारे सारे रोज़ आ जाते हैं, अब्दियत में हमारे सब कुछ आ जाता है। तो वी कैन नॉट हम सिर्फ एक नेचर तक जो है वो सब कुछ महदूद नहीं कर सकते। ये भी एक कोट मुझे मिला था इसी बारे में कि मजहब में अगर इनमें से इंसानियत और खिदमत निकाल दी जाए तो सिर्फ इबादत रह जाती है और महज इबादत के लिए परवरदिगार के पास फरिश्तों की कोई कमी नहीं है। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है मजहब में इंसानियत, मजहब हमारा असल में बेस्ड ही इंसानियत और खिदमत पर है। हम इसको जाहिर सी बात है, इसका इनकार नहीं कर सकते, लेकिन ये कहना कि इबादत के लिए परवरदिगार के पास फरिश्तों की कोई कमी नहीं है, तो इंसान को तो असल में इंसानियत की खिदमत के लिए पैदा किया, ये दोबारा से एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। मेरा आप सबसे एक सवाल है, मैं चाहूँगा कि आप इसी सवाल का जवाब मुझे मुख्तसरन दें कि जब अल्लाह ताला ने इंसान को अब्दियत के लिए पैदा किया है, तो फिर फरिश्तों और इंसानों में क्या फ़र्क हुआ? यानी फरिश्ते पहले से हर वक्त इबादत में मशगूल हैं, तो इंसान क्यों, मतलब क्यों इंसान को पैदा किया? तो इंसान और फरिश्तों में क्या फ़र्क है? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जी कबीशा अनवर, इसके बाद हिदायतुल्लाह। सर मेरे नज़रिए के मुताबिक फरिश्ते वो होते हैं जो कि अल्लाह ताला ने कोई भी उनको बात की, उन्होंने बिना सवाल किए, बिना सोचे समझे बस वो हुक्म मानना है। लेकिन इंसान क्योंकि अशरफुल मखलूक़ात है, तो उनके पास अक्ल दी गई है, तो उस पे उन्होंने सोच विचार करना और फिर उस तरीके से ज़ाहिर है अल्लाह ताला की इताअत तो करनी है, हुक्म तो मानना है, लेकिन फिर गौर व फिक्र भी करना है। मेरे नज़रिए के मुताबिक ये। थैंक यू सो मच। जी हिदायतुल्लाह। सर मेरा पॉइंट सेम ही है, लाइक उनके साथ कोई चॉइस ही नहीं है, उनको एक काम सजेस्ट किया जाता है जो उनका काम करना ही होता है, और इंसानों के साथ एक चॉइस है जो करे या ना करे वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। जी इकरा नसीर। इंसान को जो है अल्लाह पाक ने नफ्स दी है, और नफ्स जो है उसमें ये है कि वो किसी काम की तरफ भी अपनी मर्जी शो कर सकते हैं, और फिर इंसान के लिए कड़ाव ये भी है कि शैतान भी है इंसान को गाफिल करने के लिए। तो इंसान अगर अल्लाह की तरफ राग़िब हो जाए तो यही असल इबादत है, मीन कि इंसान को अल्लाह ने डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में डालकर और फिर इबादत का जो है वो लुत्फ वो अखज़ करने की तौफीक। बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं इसको वाइंड अप करता हूँ, इंशाल्लाह मैं आप सबको मौका दूंगा कि फरिश्तों और इंसानों में जो बुनियादी फ़र्क है ना, वो इबादत का नहीं है। इबादत के लिए दोनों को पैदा किया गया है, फरिश्तों को भी और इंसानों को भी। फ़र्क क्या है कि सबसे पहला फ़र्क फरिश्तों और इंसानों में चॉइस का है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को चॉइस नहीं दी, इंसानों को चॉइस दी। आपने भी यही कहा, इंसान के पास इंसान को अल्लाह ताला ने बता दिया ये सही रास्ता है और ये गलत रास्ता है, अब तुम्हारे पास चॉइस है। सही रास्ते पे जाओगे तो आखिर में ये इनाम है, गलत रास्ते पे जाओगे तो आखिर में ये अजाब है। दूसरा फर्क, शैतान
جو شیطان جو ہے وہ فرشتوں پر مسلط نہیں ہے، انسانوں پر مسلط ہے، ٹھیک ہے. یہ انسان کو ایک آزمائش میں ڈالا ہے شیطان کی وجہ سے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے. وہ کیسے رحمت ہے وہ الگ ٹاپک ہے. تو فرشتے جو ہے، فرشتوں کو شیطان ورگلا نہیں سکتا، انسانوں کو شیطان ورگلا سکتا ہے. انسانوں کی رگوں میں شیطان دوڑ رہا ہوتا ہے. دوسرا فرق ہے یہ. تیسرا فرق یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے، یہ حیثیت دی ہے، یہ کمال دیا ہے کہ انسان اپنے اعمال کے ذریعے اپنی جو اللہ تعالیٰ جو اس کے اندر جو پوٹینشیل رکھا ہے، اس پوٹینشیل کے ذریعے انسان مختلف درجات میں سفر کرتا ہے تھرو آؤٹ ہز لائف. فرشتے جس جگہ پر ہے ساری زندگی اسی جگہ پر رہیں گے، قیامت کے دن اسی جگہ پر رہیں گے. جو انسان ہے نا، انسان اپنے اعمال کے بنسبت جو اس کو اللہ تعالیٰ نے پوٹینشیل دیا ہے دنیا کو ایکسپلور کرنے میں، اللہ کی نشانیاں ایکسپلور کرنے کے لیے، اور اس دنیا کو بہترین طریقے سے ابدیت اللہ تعالیٰ کی کرنے کی، اس کے ذریعے، اس پوٹینشیل کے ذریعے انسان، اس صلاحیت کے ذریعے انسان مختلف درجات سے، یعنی بالکل چھوٹے درجے سے جا کر بہترین سے بہترین درجے پہنچتا ہے. اب ایک مثال سے سمجھ لیں کہ انسانوں میں درجہ بندی اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو حیثیت دی ہے کہ وہی انسان ابو جہل بھی ہو سکتا ہے، فرعون بھی ہو سکتا ہے، اور وہی انسان ابو بکر صدیق بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کیوں ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ یہ ان دو چیزوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے. ایک شیطان کی وجہ سے، اور دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو نفس دیا ہے اور جو انسان کو چوائس دیا ہے، اس چوائس کو صحیح طرح سے استعمال کرتے ہوئے، اس شیطان کا صحیح طرح سے مقابلہ کرنے کے لیے، نفس کی صحیح طرح سے اصلاح کے ذریعے انسان ان درجات میں اوپر بڑھتا بڑھتا اولیاء اور جو ہے وہ صحابہ کے درجے تک، اور دنیا کے جو بہترین لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی، ٹھیک ہے، وہاں بھی پہنچ سکتا ہے. اور اگر وہ اس شیطان کا مقابلہ اسی طرح کر نہیں سکے، وہ ان چیزوں کو سمجھ نہ سکے، اپنی اس چوائس کا غلط استعمال کرے، تو وہی انسان ابو جہل بن سکتا ہے، وہی انسان فرعون بن سکتا ہے، وہی انسان قارون بن سکتا ہے. تو یہ بیسک ڈفرنس ہے فرشتوں اور انسانوں میں. پیدا دونوں کو عبادت کے لیے کیا گیا ہے، لیکن دونوں میں بنیادی فرق ہے. یہ غلط فہمی غلط ہے کہ فرشتے جو ہے وہ، ہاں جو فرشتوں جیسی عبادت تھی اس کی جو ہے وہ ضرورت نہیں تھی، وہ تو پہلے سے چل رہی ہے. انسان کی عبادت فرشتوں کی عبادت میں بہت فرق ہے. انسان کی عبادت بہت ڈفرینٹ ہے فرشتوں کی عبادت سے. فرشتوں کے بعد کوئی چوائس نہیں ہے، وہ ساری زندگی وہی کر رہے ہوتے ہیں. انسان کے پاس چوائس ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو نفس دیا ہے. Sir, excuse me, I want to add something. جی سر جیسے ایک سوال تھا نا کہ فرشتوں اور انسانوں میں کیا فرق ہے، تو سر کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم دی ہے، یعنی علم دیا، جو کہ فرشتوں کے پاس نہیں تھا. آئی تھنک سو، جو اللہ تعالیٰ نے نائب بنایا. اور جو نفس کی بات کی، تو نفس کی سب سے بڑی ایگزامپل دیٹ آئی وانٹ ٹو شیئر از، وہ تھا حضرت امام حسین علیہ السلام کی، جس نے نفس بیچ کے اللہ کی رضا خریدی. اور ایون سجدہ میں بھی جن پہ سر کٹایا جا رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ شکر کے مقام پہ تھے. یعنی جتنی بھی آزمائشیں ہو، جتنے بھی ہو، لیکن کیونکہ ان کے پاس انہوں نے اپنے نفس کو بیچ دیا تھا رب کی رضا کے لیے. تو کسی بھی حال میں مطلب ابدیت سے پیچھے نہیں ہٹے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. بس میری گزارش یہ ہے کہ میں آپ کے ریز ہینڈ دیکھ رہا تھا، لیکن جب تک میں خود نہ کہوں پلیز آپ جو ہے وہ کوشش کریں کہ انتظار کریں اور صبر کریں. انشاءاللہ آپ کو صبر پہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر دے گا. تو یہ بنیادی فرق تھا جو ہمارے کو. جی سر بالکل. اچھا، یہ کل ہم نے ایک بڑا انٹرسٹنگ سے جو ہے وہ ایک ڈائیگرام تھا، وہ ڈسکس کیا تھا کہ 6، کسی نے کہا 6 لکھا ہے، کسی نے کہا 9 لکھا ہے، پھر کون صحیح ہے کون غلط ہے. تو ہم نے کل اس پہ وائنڈ اپ اس بات پہ کیا تھا کہ 6 لکھا ہے یا 9 لکھا ہے، اس کی اصل جو صحیح جواب ہے یہ ہمیں وہ بندہ دے سکتا ہے جس نے یہ لفظ لکھا ہے. یہ وہ بندہ نہیں دے سکتا ہے جو اس کو مختلف اینگل سے دیکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم اس کے بارے میں خود جو ہے وہ قیاس آرائیاں کریں اور اس کے بارے میں خود کہیں کہ آیا یہ 6 ہے یا 9 ہے، تو وائی ناٹ آسک دیٹ پرسن کہ بھائی آپ نے کیا لکھا ہے. وہ بتا دے گا کہ بھائی 6 ہے. یہ بات میں نے کیوں کی، اصل جو اس کا بنیادی مقصد تھا اس کو سمجھانے کا وہ یہ تھا کہ دنیا گزارنے کا نا
اب میں اس دنیا میں کیسے زندگی گزاروں, وہ زندگی کی گائیڈنس میں کہاں سے لوں؟ تو دنیا میں نا مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کو مختلف نظر سے دیکھتے ہیں. جب تک ہم اس نظر کو نہیں سمجھیں گے ہم اس دنیا میں زندگی گزارنے کے طریقے کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. ایک وہ بندہ ہے جو مین اورینٹڈ ہے, ٹھیک ہے, جس کا جو منزل ہے وہ دنیا ہے, جس کا سب کچھ دنیا ہے, جو یہ سوچتا ہے کہ بھائی یہی دنیا ہے اور بس یہی ایک دنیا ہے, میں نے یہاں بس رہنا ہے اور یہی میرا مقصد ہے, یہی میرا منزل ہے, یہی میرا سب کچھ میرا یہی ہے. تو وہ ایک الگ طریقے سے سوچے گا, وہ ایک الگ اینگل سے دنیا کو دیکھ رہا ہے, اس کا ورلڈ ویو ایک الگ ہے, تو وہ دنیا کو ایک الگ طریقے سے دیکھے گا. دوسرا وہ بندہ ہے جو رہتا تو دنیا میں ہے, دنیا میں بھی اس کی نظر ہے, لیکن وہ اپنی منزل جو ہے وہ دنیا کو نہیں بنا رہا, وہ اپنی منزل آخرت کو بنا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو دونوں انسان, ایک انسان جو ہے اس کی تھنکنگ دنیا تک ہے, دوسرے انسان کی تھنکنگ آخرت تک ہے. تو کیا وہ دونوں کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے ہیں. بھائی ایک بندہ جو ہے وہ اتنی دور کی سوچتا ہے, ایک دوسری دنیا کی سوچتا ہے, دوسرا بندہ اس دنیا کی سوچتا ہے. دس از ناٹ پاسبل کہ ان دونوں کی تھنکنگ سٹائل ایک ہو. اب ہمیں سوچنا ہے کہ بھائی جو دنیا جس کا مقصد دنیا ہے وہ دنیا کو ایک الگ انداز سے گزارے گا, اور جس کا مقصد آخرت ہے وہ دنیا کو ایک الگ انداز سے گزارے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا جس کا مقصد ہے وہ دنیا کو اسی طرح سے گزارے جس کا آخرت ہے. ہو سکتا ہے وہ زبان سے تو کہہ رہے ہو لیکن دل میں دونوں ایک ہی ہوں گے, یہ دونوں کبھی بھی. اور دوسرا فرق بنیادی طور پر جو ویسٹ ہے, ویسٹ اس وقت آخرت کی نظر سے نہیں دیکھتا دنیا کو, وہ دنیا کی نظر سے ہی دیکھتا ہے کہ بھئی دنیا میری منزل ہے, اور دنیا ظاہر سی بات ہے کے پاس قرآن تو ہے نہیں, ٹھیک ہے, تو وہ دنیا کو دیکھتے ہیں ازمپشن, یعنی وہ زن کی بنیاد پہ اپنا سارا جو لائف سٹائل ہے کہ اس دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے, اس کی گائیڈنس کیا ہوگی, وہ سب کچھ وہ اسی حساب سے اپنے ذہن کی اختراعات, اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہوئے وہ چیزیں بناتے ہیں. کہ میرا آپ دیکھیں پوری ہماری ہسٹری میں فلاسفرز کی جو ہے وہ مختلف تھاٹس بنی ہوئی ہے. ہر فلاسفر کوئی کہتا ہے دنیا میں اس لیے آئے ہیں, کوئی کہتا ہے دنیا میں اس لیے آئے ہیں, اور ان کے درمیان اختلافات ہے. جس نے فلاسفی پڑھی ہے اس کو بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ آج تک فلاسفرز ایک بات پر متفق نہیں ہوئے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں, ہمارا مقصد کیا ہے, وغیرہ وغیرہ, اور دنیا میں زندگی کیسے گزارنی چاہیے. کیوں؟ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ وہ ایک تو دنیا منزل اپنی دنیا بنا لیتے ہیں, دوسرا جو دنیا میں وقت گزارنے کا, دنیا میں زندگی گزارنے کی جو گائیڈنس ہے وہ اپنے ذہن سے لیتے ہیں, اپنی ازمپشن سے لیتے ہیں. انسان ایک محدود ذہن کا مالک ہے, کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ انسان ساری چیزوں کا احاطہ کر سکے. جبکہ دوسری طرف قرآن سننا ہے ہمارے پاس. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتا دیا ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, کہ یہ تمہاری زندگی کا لائف سٹائل ہے اور یہ تمہارا تھنکنگ سٹائل ہے. تو وہ جو بندہ ہے وہ بالکل ایک الگ طریقے سے سوچ رہا ہوتا ہے, دنیا کو الگ طریقے سے دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ تصویر دکھانے کا بنیادی مقصد میرا یہی تھا کہ دنیا میں زندگی کیسے گزارنی چاہیے. ہر ایک کا مختلف پرسپیکٹو ہو سکتا ہے, مختلف ورلڈ ویو ہو سکتا ہے. کوئی بندہ دنیا کو ایک نظر سے دیکھ رہا ہوگا, دوسرا بندہ دنیا کو دوسری نظر سے دیکھ رہا ہوگا. لیکن اب صحیح کیا ہے؟ صحیح وہی ہے جو میں نے پہلے کہا کہ جو بنانے والا ہے ہم اس سے پوچھیں, بھائی ہم اس سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں بتائیں کہ ہماری اس دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہوگا. آپ نے ہمیں بھیجا ہے یہاں پر, آپ نے یہ دنیا بنائی ہے, آپ نے کیوں بنائی ہے, اور آپ نے ہمیں یہاں کیوں بھیجا ہے, ہم یہاں پر کس طرح کی زندگی گزاریں, ہمارا اگر آخرت اصل منزل ہے تو آخرت تک کیسے پہنچیں, ہم دنیا کو کس نظر سے دیکھیں, وغیرہ وغیرہ. یہ ساری باتیں اس سے ہمیں لگے گی. یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ اس وقت ہم سوچیں کہ ہمارا اس وقت لائف سٹائل وہ سارا کا سارا یا بہت حد تک ہم ویسٹرن نالج, ویسٹرن ازمپشنز, ویسٹرن فلاسفیز کے اتنے انڈر آ چکے ہیں کہ اس وقت ہماری جو تھاٹ پروسیس ہے وہ اتنی ڈسٹرب ہو چکی ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میں آخرت کو نظر میں رکھ کر سوچوں یا میں دنیا کو نظر میں رکھ کر سوچوں, میں دونوں کو نظر میں رکھ کر سوچوں, میں کس طرح سے سوچوں. کوئی یہ کہتا ہے, کوئی وہ کہتا ہے. قرآن ہمیں پتہ نہیں ہے, قرآن ہمیں سمجھ نہیں آتی کیونکہ قرآن عربی میں ہے اور عربی میں ہمیں پڑھائی نہیں جاتی. ہمارے اسکولوں میں جو ہے وہ ہم میٹرک تک, FSC تک, یونیورسٹی تک ہمیں انگریزی تو آ جاتی ہے لیکن ہمیں عربی نہیں آتی.
تو جب ہماری جو اصل گائیڈنس ہے اس دنیا میں زندگی گزارنے کا، جو اصل جو مینول ہے جو ایک کتاب کی شکل میں ہے، اس کی زبان ہمیں نہیں آتی، لیکن ہم 20 اور کتابیں پڑھ چکے ہوتے ہیں. ریڈنگ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھے، بہت انسان بہت سارے لینگویجز سیکھے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن جو میری اصل کام، جو اصل کرنے والی چیز تھی کرنے والی دنیا میں اپنی ساری زندگی، اپنی آخرت، اپنا سب کچھ اسٹیک پہ لگا رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ مجھے یہ سکھایا جا رہا ہے، کیونکہ میں ایک ایسی ایجوکیشن سسٹم میں ہوں کہ جو مجھے اجازت ہی نہیں دیتا کہ میں اس زبان کو سیکھوں یا میں اس کلام کو سیکھوں، اس کلام کو سمجھوں، اس کلام کو پڑھوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں بھیجا ہے اور اس دنیا میں میرا مقصد کیا ہے، اور اس دنیا میں وہ جو آئیڈیل لائف سٹائل ہے وہ کیا ہوگا. جس طرح علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. کہ اگر ہم اپنے آپ کو اقوام مغرب پر قیاس کریں گے، مغرب سے مراد یہ ویسٹ اور ویسٹ کا جو فلسفہ ہے، ویسٹ کا جو زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ ہے کہ اگر ہم اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو ہم اپنے اس اصل پوٹینشیل تک کبھی نہیں پہنچ سکتے. یہ جو رسول ہاشمی کی قوم ہے، یہ جو ہماری امت ہے، یہ ایک بہت ہی خاص ترکیب سے بنی ہوئی ہے. ایک اور جگہ ضرب کلیم میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. ٹھیک ہے، بڑی گہری بات علامہ اقبال نے کی ہے جو ہمارے سمجھنے والی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ میں بحیثیت مسلمان دنیا کو کس نظر سے دیکھوں، اور مجھے جو سکھایا جا رہا ہے میں اس وقت اپنا لائف سٹائل جس طرح سے گزار رہا ہوں وہ کس طرح سے ہے اور کس طرح سے مجھے گزارنا چاہیے. قرآن مجید سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں اس وقت یہ ایک بہت بڑا بیٹر ٹروتھ ہے ہمارا کہ ہم اس وقت ویسٹ کے غلام ہو گئے ہیں. ہم اپنے تھاٹس میں، اپنے لائف سٹائل میں، اپنی ایجوکیشن میں، اپنی ہر چیز میں ہم ویسٹ کے غلام ہو چکے ہیں. ہمیں ویسٹ کے بجائے ویسٹ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. کیوں؟ ہمیں اپنا پڑھایا ہی نہیں گیا، ہمیں اپنا سمجھایا نہیں گیا. ہم اس وقت اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم اپنا پڑھیں، اپنا سمجھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں گائیڈنس دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمین. سورہ المائدہ آیت نمبر 51 کہ اے ایمان والو، یہودیوں اور نصرانیوں کو یار و مددگار نہ بناؤ، یہ خود ہی ایک دوسرے کے یار و مددگار ہے، اور تم میں سے جو شخص ان کی دوستی کا دم بنے گا تو پھر وہ انہی میں سے ہوگا. یقیناً اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ دیکھیں، اب یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے. کون فرما رہا ہے؟ یہ میری بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے کہ اگر تم یہودیوں اور نصرانیوں کے جو ہے وہ لائف سٹائل اپناؤ گے، وہ جس نظر سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں، جس پرسپشن سے وہ دنیا کو دیکھ رہے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد جس چیز کو بنایا ہے، اگر تم بھی اس چیز کو بنا دو گے تو تم اسی میں سے ہوگے. اور یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اسی آیت، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَصَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. چنانچہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے تم انہیں دیکھتے ہو کہ وہ لپک لپک کر ان میں گھستے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ڈر ہے کہ ہم پر کوئی مصیبت کا چکر آ پڑے گا. کہ یعنی جن کے دلوں میں نفاق ہے، جو بظاہر تو مسلمان ہے لیکن اندر سے مسلمان نہیں ہے، نہ ان کا لائف سٹائل اس طرح سے ہے، نہ ان کی تھنکنگ اس طرح سے ہے جو مسلمانوں کی ہونی چاہیے. وہ پتہ کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ چھوڑ دیا تو ہم پر جو ہے مصیبت آ جائے گی. لیکن کچھ بعید نہیں کہ اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کر دے، اور اس وقت یہ لوگ اس بات پر پچھتائیں گے جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپا کر رکھی تھی. ہم کہتے ہیں نا کہ اوہو اگر ہم نے یہ کیا تو ہم بہت بڑے اکنامک بحران کا شکار ہو جائیں گے، اور پتہ نہیں ہم دنیا میں زندہ رہ سکیں گے نہیں رہ سکیں گے، ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں آ جائیں گے، ہم UN کا حصہ نہیں بن پائیں گے، ہم پتہ نہیں کیا بن پائیں گے، ہم پابندی لگ جائے گی، یہ لگ جائے گا، وہ لگ جائے گا. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمیں اپنے اصل کی پتہ ہی نہیں ہے.
ہمیں اپنے اصل لائف سٹائل کی پتہ ہی نہیں ہے. ہم بس ایک لگے بندے، ایک روٹین میں بندے ہوئے، بس 4-5 وقت کی نماز پڑھ لی، روزہ رکھ دیا اور کر لیا. اس کے بعد زندگی کیسے گزارنی ہے، میں نے زندگی کے معاملات کیسے کرنے ہیں، میں دنیا کو کس نظر سے دیکھوں گا، اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا. بس جو ہمیں آ رہا ہے ویسٹ سے آ رہا ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہی سب سے بیسٹ ہے. ظاہر ہے جب مجھے روشنی کا پتہ ہی نہیں ہے تو میں اندھیرے کو سب کچھ سمجھوں گا بھائی. میں اندھیرے اور روشنی میں تبھی تفریق کر سکتا ہوں، تبھی ڈفرینشیٹ کر سکتا ہوں جب مجھے روشنی کا پتہ ہوگا نا. ہم روشنی کی جو کتاب ہے وہ ہمارے گھر میں پڑی ہوئی ہے اور ہم نے اس کا غلاف چڑھایا ہوا ہے، ہم اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ کچھ نہیں آ رہی ہوتی. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کلام کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے مجھے کچھ نہیں پتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. آج کا ہمارا جو آخری سیکشن ہے ٹورڈز آئیڈیل لائف سٹائل. اب ہمارا آئیڈیل لائف سٹائل ہو کیسے، ہم کیسے اس تک پہنچیں. یعنی یہ ساری باتیں ہمیں سمجھ آ گئی کہ بھائی میرا اپنا جو دنیا کی طرف جو میرا ورلڈ ویو ہوگا وہ کیا ہوگا، وہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ میں دنیا کو کس نظر سے دیکھ رہا ہوں، ویسٹ دنیا کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے، اور مجھے میرا ایجوکیشن سسٹم اس دنیا کو کس نظر سے دیکھنے کا کہہ رہا ہے. یہ بات ہمیں فار ایگزامپل ہمیں سمجھ آ گئی، ہمیں ہمارا پرپز آف کریشن سمجھ آ گیا ہے. تو میں وہ آئیڈیل لائف سٹائل کیسے گزاروں، وہ اس کا فریم ورک کیا ہے. یعنی کہ مجھے کم از کم اتنی گائیڈنس مل جائے کہ میں ایک رسی کا سرا تو پکڑ سکوں تاکہ میں اس رسی کو پکڑ کر ایک جگہ تک پہنچ سکوں. اس کے لیے ایک چند سوال ہے. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس زندگی گزارنے کے لیے ایک اچھی بامقصد زندگی گزارنے کے لیے ہمیں قرآن دے دیا. پھر اس قرآن پر کیسے عمل کرنا ہے، اس کو زندگی میں کیسے لانا ہے، اس کے لیے اللہ نے اپنا رسول بھیجا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول نے پریکٹیکلی اس قرآن پر عمل کر کے دکھایا. حضرت عائشہ فرماتی ہے نا کان خلقہ القرآن، کہ اللہ کے رسول کے اخلاق تو سارے قرآن تھے، ساری زندگی کے قرآن تھی. قرآن میں دیکھو وہی کے اخلاق تھی، وہی کی زندگی تھی. اب یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے کہ اس دنیا میں جو آئیڈیل لائف سٹائل ہو سکتا ہے وہ لائف سٹائل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزار کے دکھا دیا. اس سے اچھا آئیڈیل لائف سٹائل اگر ہو سکتی، اس سے اچھی لائف سٹائل تو اللہ کے رسول ہمیں گزار کر دکھا دیتے. ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ جو آئیڈیل لائف سٹائل ہو سکتا ہے اس دنیا میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سٹائل ہے. دیٹس اٹ. اب یہ ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سٹائل سے کتنا قریب تر ہوں. جتنا میں اس لائف سٹائل کے قریب ہوں اتنی میری زندگی بامقصد ہے، اتنی میری زندگی سیف سائڈ پر ہے. جتنا میں اس سے دور جا رہا ہوں اتنی میری زندگی رانگ وے پہ جا رہی ہے. اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم انسان ہیں، میں نے کہا نا انسان کے ساتھ شیطان بھی ہے، نفس بھی ہے، اور بہت ساری مشکلات آتی ہیں. انسان کمزور بھی ہے، غلطیاں بھی ہوتی ہے، گناہ بھی ہوتے ہیں. لیکن جب تک میرے پاس وہ آئیڈیل منزل ہی نہیں ہوگی، وہ جو آئیڈیل فریم ورک ہے وہ ہی نہیں ہوگا، تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ میں اس کی طرف سفر کروں. یعنی جب تک مجھے یہ نہیں پتا کہ میں نے اسلام آباد جانا ہے، اسلام آباد پہنچنا ہے، میں اسلام آباد کی طرف سفر شروع کیسے کروں گا؟ تو جب مجھے یہ پتا ہو کہ یہ آئیڈیل لائف سٹائل ہے، میں کمزور انسان ہوں لیکن میں اتنی کوشش کر رہا ہوں روزانہ کی بنیاد پر کہ اس آئیڈیل لائف سٹائل کے قریب پہنچوں. میں وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے میں اس کے جتنے قریب ہو سکتا ہوں میرے ریلیشن شپس میں بحیثیت شوہر کیسا ہوں، میں بحیثیت باپ کیسا ہوں، میں بحیثیت بیٹا کیسا ہوں، میں بحیثیت ایک فرد کے معاشرے کے کیسا ہوں، بحیثیت لیڈر کے کیسا ہوں، بحیثیت ٹیچر کے کیسا ہوں، بحیثیت کوچ کے، کاؤنسلر کے کیسا ہوں. ہر چیز یعنی وہ جو ہر رول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے میں اس میں کیسا ہوں، اور کیسے میں اللہ کے رسول کی جو آئیڈیل لائف سٹائل ہے میں کیسے اس تک پہنچ سکتا ہوں. یہ ہمارا اصل کرنے کا کام ہے، یہ ہمارا پورا سال کا کام ہے. یہ صرف رمضان کا کام نہیں ہے کہ میں اس لائف سٹائل تک کیسے پہنچوں.
اور میرا یہ ایمان ہو کہ وہ جو لائف سٹائل ہے وہی آئیڈیل ہے. جتنا میں اس کے قریب جاؤں گا ہر چیز میں, یعنی ہر اینگل سے جتنا میں اس کے قریب جاؤں گا وہی آئیڈیل ہے. دیٹس اٹ. تو یہ ہمارا وہ سفر ہے. ہم خود سوچیں کہ ہم کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں, میں اس وقت کہاں پر ہوں, کیا میں اس آئیڈیل لائف سٹائل کے قریب ہوں, اس سے دور ہوں, اس کے اگر قریب ہوں تو کتنا قریب ہوں, اللہ اس کا شکر ادا کروں کہ میں اتنا قریب ہوں, اور اللہ سے دعا کروں کہ میں اس کے اور قریب ہو جاؤں, اور روزانہ کی بنیاد میں اپنا ٹارگٹ طے کروں کہ میں اتنا اس کے قریب جانا چاہتا ہوں. پھر اس کے بعد میں اس سے کتنا دور جا رہا ہوں, میں اس پر توبہ کروں اور میں اللہ سے معافی مانگوں, اور میں اللہ سے توفیق مانگوں کہ میں اس کے قریب جاؤں, اس سے دور نہ جاؤں, اور شیطان کی شیطان سے جو ہے وہ پناہ مانگوں. تو یہ ساری باتیں ہماری سمجھنے والی ہے. آج کا یہ جو ہمارا سارا پرپز آف کریشن کا ساری بات تھی, یہ میں یہاں پر وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارا وقت ہونے والا ہے. ریفلیکٹیو ہوم ورک, یہ ایک ریفلیکشن میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس بارے میں سوچیں, غور و فکر کریں. یہ ہمارے غور و فکر کی بات ہے کہ میرے اعمال اور طرز زندگی جو میرا لائف سٹائل ہے اس وقت, ہم اپنے لائف سٹائل کو دیکھیں, اپنے گھر کو دیکھیں, اپنے آپ کو دیکھیں, اپنے لباس کو دیکھیں, اپنے گیٹ اپ کو دیکھیں, اپنی سوچ کو دیکھیں, میرے ریلیشن شپس کو دیکھیں, اپنے دوستوں کو دیکھیں, اپنے والدین کو دیکھیں, ہر چیز کو دیکھیں کہ میرے اعمال اور میری جو طرز زندگی ہے وہ کس حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور طرز زندگی کے قریب تر ہے. میں خود سوچوں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون کون سی سنتوں پر عمل آج کل کے دور میں ختم ہوتا جا رہا ہے. یعنی ایسی کون سی سنتیں ہیں آج کل کے دور میں جو اللہ کے رسول کی سنتیں تھیں, وہ قیامت تک کے لیے رسول تھے, لیکن آج کل ان سنتوں پر عمل ختم ہوتا جا رہا ہے. وہ کون سی سنتیں ہیں, وہ کون سے لائف سٹائل کی ان کے وہ کون سے سیگمنٹس تھے کہ جن کو آج کل ہم نے بالکل چھوڑ دیا ہے یا چھوڑنے کے قریب ہے. اور پھر یہ بات ہم سوچیں کہ میں بحیثیت فرد, صرف بحیثیت فرد, میں ان سنتوں کے احیاء میں کیا کردار ادا کر سکتا ہوں تاکہ بروز قیامت جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤں تو میں کم از کم اللہ کے رسول مجھ سے یہ تو نہ کہیں نا کہ تم نے کیا کیا میرے لیے. کوئی ایک سنت ایسی تھی جو مٹ رہی تھی اور تم نے اس کو زندہ کیا ہو. کیا کیا تم نے اس وقت؟ یا تم نے یہ کیا کہ جو میری سنتوں پر عمل کر رہے تھے تم اس کو مذاق اڑا رہے تھے, تم اس کو نیچ سمجھ رہے تھے, تم اس کو چھوٹا سمجھ رہے تھے. تو یہ ہمارے سوچنے کا کام ہے. ہم اس پر سوچیں اور ہم اس پر غور و فکر کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا جو اگلا سیگمنٹ آپ کے سوالات کا ہے, میں اس پر آ جاتا ہوں. جی جناب, سوال یہ کسی نے کیا ہے کہ انکریزنگ نمبر آف ریپ اینڈ ہاؤ ٹو ڈیل ود دیٹ ان اسلامک وے. دیکھیں کہ ریپ بہت زیادہ ہو گئے ہیں تو کیسے اسلام ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے کہ ہم اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کریں. آپ میری رائے سے اختلاف 100% کر سکتے ہیں, آپ کو اختلاف کا 100% حق ہے, لیکن جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں اس کو جو ہے نا سکے کے دونوں رخ کو دیکھنا ہے. ریپ یا معاشرے میں جو بھی برائی ہے اس حوالے سے اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں 2 کام کرنے پڑیں گے. 2 کام سائڈ بائی سائڈ چلیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ایک کام کے ذریعے ہی دونوں کام ہو جائیں. ایک تربیہ, جب تک ہم جو اصل جو تربیہ ہے معاشرے میں ہماری اپنی, ہمارے بچوں کی, ہمارے آنے والی نسلوں کی, جب تک ہم وہ تربیہ نہیں کریں گے, جب تک ہم وہ تربیہ کے فرائض سر انجام نہیں دیں گے, ہم اس مسئلے سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا. یہ دن بدن بڑھے گا. ہم اپنی تربیت کریں, اپنے بچوں کی تربیت کریں زندگی کے ہر سیگمنٹ کے بارے میں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جب تک اسلامک رولنگز, اسلامک قوانین جب تک ہم نافذ نہیں کریں گے تب تک ہم ان مسائل سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے. یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سائڈ بائی سائڈ چلتے تھے, ایک طرفہ چیز نہیں تھی. پھر دوسری بات جو میں ایک ریسورس شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک میرے استاد ہے سلمان آصف صدیقی صاحب, ان کی ایک ٹاک ہے سیکس ایجوکیشن اینڈ تربیہ آف چلڈرن. آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے قصور کی ایک چھوٹی بچی تھی زینب, اس کا کیس آیا تھا. تو اس کیس کے اس سیناریو میں انہوں نے اس پر بات کی ہے کہ سیکس ایجوکیشن اور تربیہ آف چلڈرن, کیونکہ بہت
پلیٹ فارمس پہ یہ بات ہو رہی تھی کہ ہمیں بچوں کو سیکس ایجوکیشن دینا چاہیے تاکہ ہم ریپس کم کر سکیں اور ان کو اویئر کر سکیں. تو اس کی پوری تفصیل اس ٹاک میں ہے. میں چاہوں گا کہ آپ یوٹیوب پر یہ ٹاک سنیں اور تفصیل سے سنیں, تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو اس سوال کا جواب آ جائے گا انشاءاللہ. پھر اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ ہاؤ کین آئی کنٹینیو مائی روٹین آف رمضان تھرو آؤٹ دا ایئر, کہ کیسے میں اپنے رمضان کی روٹین کو پورا سال کنٹینیو کر سکوں. اچھا, اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان کی روٹین آپ کی سارا سال جو ہے وہ رہے, تو آپ رمضان کو ایسا گزاریں کہ وہ واقعی میں آپ کے لیے ایز اے بیٹری چارج ثابت ہو. اب وہ کیسے ہوگا؟ پہلا تو یہ ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ ایک رمضان ٹارگٹس کی شیٹ شیئر کی ہے اور ایک ڈیلی رپورٹ کی شیٹ شیئر کی ہے. وہ دونوں آپ رمضان کے حوالے سے اپنا ٹارگٹ طے کریں اور رمضان کی جو ڈیلی رپورٹ ہے اس ٹارگٹ کو دیکھتے ہوئے اپنی ڈیلی کی رپورٹ وہاں پہ لکھتے رہیں. اس طرح سے کم آپ کا رمضان ایک آرگنائز طریقے سے گزر جائے گا. پھر اس کے بعد جب رمضان گزر جائے تو آپ اپنی جو پورا سال ہے 11 مہینے ہیں اس کے لیے ایک پریکٹیکل پلان بنائیں. ایسا پریکٹیکل پلان بنائیں کہ جو آپ کے لیے آسان بھی ہو اور جس کو آپ اپنے اسکیجول کے ساتھ اپنی روٹین کے ساتھ کر بھی سکیں. ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ پہلے دن تو 200 رکعت نفل پڑھیں اور جو ہے وہ 5,000 روپے صدقہ دیں, دوسرے دن کچھ بھی نہ ہو, پھر 2 مہینے تو کچھ بھی نہ ہو. ایسا نہ کریں. ایسا ٹارگٹ طے کریں جو آپ آسانی کے ساتھ اچیو کر سکتے ہوں. تیسرا کام بہت امپورٹنٹ کام ہے, جو اس طرح کے کام میں پورے سال آپ کو اس طرح سے انگیج رکھنے میں مددگار ثابت ہوگی, وہ یہ ہے کہ کوئی ایک پارٹنر ڈھونڈیں. وہ پارٹنر آپ کا دوست ہو سکتا ہے, آپ کا بھائی ہو سکتا ہے, آپ کی بہن ہو سکتی ہے, آپ کا اگر آپ شادی شدہ ہے تو آپ کا اسپاؤس ہو سکتا ہے, سب سے بیسٹ یہی آپ کا شریک حیات ہو, یا آپ ایسے لوگوں کی کمپنی میں آ جائیں جو اس طرح کا ویژن رکھتے ہوں, اس طرح کا ٹارگٹ انہوں نے بنایا ہو, اور پورا سال آپ سب ایک دوسرے کا محاسبہ کریں, ایک دوسرے کی اسیسمنٹ کریں, پوچھیں کہ آپ نے آج کا کام کیا نہیں کیا, اس کی پوری ترتیب بنائیں. اگر آپ اس طرح کے ماحول میں آ جائیں گے تو پورا سال آپ کے لیے آسانی ہوگی. اگر اکیلے رہیں گے تو بہت مشکل ہوگا اکیلے. ناممکن تو نہیں ہے لیکن بہت مشکل ہے. آپ کو کم از کم آپ کو لازمی طور پر ایسی کمپنی میں آنا پڑے گا کہ جس کمپنی میں آپ بہترین طریقے سے اپنے اس ٹارگٹ کو اچیو کر سکیں. تو اس حوالے سے ایک حدیث میں آپ کو بتانا چاہوں گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے, ان عائشہ رضی اللہ عنہا انها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال احب الى الله قال ادومها وان قل وقال اکلف من الاعمال ما تطيقون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے. اب یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث روایت کر رہی ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ عمل جس پر ہمیشگی کی جائے, خواہ وہ تھوڑا ہی ہو, اور فرمایا کہ نیک کام میں اتنی ہی تکلیف اٹھاؤ جتنی طاقت ہے, جو ہمیشہ نبھ سکے. یہ اتنی بڑی بات ہے, اتنی بڑی گائیڈنس ہے. یہ ہمارا وہ اسلامک فریم ورک ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ اپنا ٹارگٹ ایسا طے کریں جو آپ اچھے طریقے سے اچیو کر سکیں. ایسا نہ سیٹ کریں کہ آپ 2 دن کر سکیں پھر 2 مہینے کچھ بھی نہ ہو. تو اپنے ٹارگٹس ایسے ہی سیٹ کریں جو آپ واقعی میں کر سکتے ہو. ہر انسان کو پتا ہے کہ میرے اندر کتنی کیپیبلٹی ہے, میرے اندر کتنی صلاحیت ہے, میں کس حد تک اپنے ٹارگٹس اچیو کر سکتا ہوں. جب تک ہم اپنے آپ کو, جب تک ہم اس طرح سے جو ہے اپنے ٹارگٹ طے نہیں کریں گے, ہم اسی طرح ہوگا, ٹارگٹ طے کر لیں گے, بڑے بڑے ڈاکومنٹ بھر دیں گے اور جو ہے وہ 2 دن بعد کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اللہ ہمیں ایسے حال سے بچائے. تو افضل الاعمال, اللہ کے ہاں سب سے بہترین عمل وہ ہے کہ جو ہمیشہ کیا جائے, بے شک کم ہو. اب یہ بتائیں, اب یہ لکھیں کہ میں روزانہ اتنا ذکر کروں گی, بس دیٹس اٹ. اس سے میں اگر چاہوں تو 1000 بار بھی کر سکتی ہوں, لیکن میں 100 بار کروں گی. کیوں؟ کیونکہ 100 بار میں روزانہ کر سکتی ہوں. 1000 بار میں 1 دن تو کر لوں گی, 2 دن کر لوں گی, لیکن اس کے بعد شاید میں کبھی نہ کروں. تو یہ اس چیز کا خیال رکھیں. تو یہاں تک ہماری آج کا سیشن ہے. آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے تو بتائیے گا ضرور, نہیں تو ہم وائنڈ اپ کر لیتے ہیں. انشاءاللہ کل جو ہے وہ ہمارے ریفلیکشن کے ساتھ ہم دوبارہ ملتے ہیں. اینی کوشچن؟ نو سر. جزاک اللہ. جی عاطف.
سر جو ریفلیکشن آپ نے دی ہیں جس طرح کل دی تھیں اور آج کی بھی 3 اور میں، تو اسی دن ہی اپلوڈ کرنا لازمی ہے یا ہم 2-3 دن کی اکٹھے بھی بعد اپلوڈ میں کر کر سکتے ہیں؟ سکتے ہیں، اسی دن زیادہ بہتر ہے لیکن بعد میں کر سکتے ہیں. جی رابعہ آفتاب. سر میرا یہ کویشچن ہے، جیسے آپ نے تھنکنگ اسٹائل کی بات کی تھی اور لائف اسٹائل کی، تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ لٹریچر جو ہے، جو پرسن اس کو پڑھ لیتا ہے تو وہ کافی حد تک دین اور دنیا دونوں چیزوں کے بارے میں جان لیتا ہے. لیکن لٹریچر کی اگر بات کی جائے تو وہ بھی رائٹر جو ہے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں، وہی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو اس سے بیٹر ہے کہ ہم قرآن سے اس کی گائیڈنس لے لیں، یا پھر یہ ایک رونگ پرسپشن دے رہے ہیں ہمیں لٹریچر کے حوالے سے دیکھ کر؟ میں آپ کی بات سمجھا نہیں، دوبارہ بتائیے گا. سر میرا یہ کہنا ہے کہ تھنکنگ اسٹائل کی اگر بات کی جائے تو لٹریچر جو کہ پڑھایا جاتا ہے، جیسے انگلش ہو یا اردو ہے، تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر جو لوگ لٹریچر کو پڑھتے ہیں وہ دین اور دنیا دونوں کے بارے میں جان لیتے ہیں. تو یہ کس حد تک بات جو ہے درست ہے، یا یہ بھی ایک رانگ پرسپشن ہے؟ اچھا، میں جہاں تک آپ کی بات سمجھاؤں، جی لٹریچر پڑھنے سے تو کسی نے منع نہیں کیا. مطلب ہم پڑھیں، لٹریچر پڑھیں.